بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم نماز کے صحیح وقت کے بارے میں جانیں گے۔ میں امید کرتی ہوں آپ نے میرے پچھلی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں نے نماز کی اہمیت کے بارے میں بتایا تھا، اور یہ بھی بتایا ہے کہ نماز میں ہم کس طرح خشوع و خضوع حاصل کریں، کس طرح ہم اپنی نمازوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں قبول کروائیں۔ تو اس ویڈیو میں نے کچھ پوائنٹس بتائے تھے جس کی مدد سے انشاءاللہ آپ کو بھی نماز میں خشوع و خضوع حاصل ہوگا۔ اگر آپ نے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے تو پلیز دیکھ لیجئے اور شیئر کریے تاکہ یہ آپ کے لیے نیکیوں کے سبب بنے۔ لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے رہی ہوں، یا آپ ڈائریکٹلی پلے لسٹ میں جا کر بھی ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر نماز کی الگ سے سپریٹ پلے لسٹ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نماز کے صحیح وقت یعنی صحیح اوقات جانیں گے۔ ویسے تو ہم سب کو پتہ ہی ہے، لیکن کبھی کبھی کام میں بزی ہونے کی وجہ سے ہم نماز میں تاخیر کر دیتے ہیں، اور انجانے میں ہم ان نمازوں کو مکروہ اوقات میں ادا کر دیتے ہیں جس اوقات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کیونکہ مکروہ وقت میں دور جاہلیت میں کفار سورج کی عبادت کرتے تھے، یعنی سورج کو سجدہ کرتے تھے، تو ان سے ہماری مشابہت نہ ہو، اسی لیے کچھ وقتوں کو نماز کے لیے مکروہ قرار دیا ہے۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں نمازوں کا صحیح وقت جانیں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ قضا نماز کس وقت پڑھ سکتے ہیں اور کس وقت پڑھ نہیں سکتے، اور اس کے علاوہ نمازوں کا مکروہ وقت کیا ہے، اس بارے میں بھی ڈیٹیل یعنی تفصیل سے دیکھیں گے۔ تو نمازوں کے اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ ہے، اس میں کسی بھی شخص کو تبدیلی کی کوئی بھی اجازت نہیں ہے۔ بالکل ہم اللہ تعالیٰ کے کسی مقرر کردہ چیز پر اپنی عقل کے استعمال کے ذریعے اعتراض نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی مرضی کے حساب سے کسی بھی وقت کون سی بھی نماز ادا نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس پر اعتراض کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے ان باتوں پر یعنی اللہ کی مقرر کردہ چیزوں پر اعتراض کیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے ایمان کے زوال کا سبب بھی بن جائے۔ اگر آپ بخاری اور مسلم کی روایت دیکھیں تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، نمازوں کے اوقات کا اول اور آخر وقت بیان فرمایا، جیسا کہ ہے نماز فجر۔ پہلے دن حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فجر کے اول وقت میں امامت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھی تھی۔ دوسرے دن حضرت جبریل نے فجر کی نماز بالکل آخری وقت میں ادا کی، اور بتایا کہ جیسا ہم نے پہلے دن نماز فجر ادا کی اور دوسرے دن ادا کی، ان دونوں کے درمیان کا وقت فجر کا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے نمازوں کا وقت تعین کیا ہے۔ تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، ہم پر دن بھر میں 5 نمازیں فرض ہے: نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ ہمیں ان سب کے ادا کرنے کا وقت بھی پتہ ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اس کا صحیح وقت پتہ نہیں ہوتا، اور وہ مکروہ اوقات میں ان نمازوں کو ادا کر دیتے ہیں۔ تو فجر کی نماز کا وقت صبح صادق سے شروع ہو کر طلوع آفتاب تک رہتا ہے۔ فجر مردوں کے لیے مستحب ہے کہ تھوڑا تھوڑا اجالا پھیل جائے تب ادا کرے۔ خواتین کے لیے اندھیرے میں فجر کی نماز ادا کرنا بہتر ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے اور عصر تک رہتا ہے، تو یہاں پر مردوں کے لیے تھوڑی تاخیر سے نماز پڑھنا بہتر ہے، اور خواتین کے لیے مردوں کی جماعت کے بعد ادا کرے۔ اگر کام کی وجہ سے اذان کے فوراً بعد پڑھ لے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب تیسرا ہے نماز عصر۔ نماز عصر کا وقت ظہر کے بعد شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ یہاں پر بھی خواتین مردوں کی جماعت کے بعد ادا کرے۔ چوتھا ہے نماز مغرب۔ نماز مغرب کا وقت غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عشاء تک رہتا ہے۔ اب یہاں پر اس نماز کو ادا کرنے کے لیے مرد اور عورت دونوں کے لیے اذان کے فوراً بعد پڑھنا مناسب ہے، اس میں تاخیر مناسب نہیں، یعنی نماز مغرب اذان کے ساتھ ہی پڑھنی چاہیے۔ اب ہے نماز عشاء۔ نماز عشاء کا وقت مغرب کے بعد سے لے کر فجر تک رہتا ہے۔ کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ نماز عشاء کا وقت رات کے 12 بجے تک ہوتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ عشاء کی نماز کا وقت مغرب کے بعد سے لے کر فجر تک رہتا ہے،
لیکن مستحب ہے کہ رات کے پہلے حصے میں نماز عشاء ادا کریں، یعنی 12 بجے سے پہلے۔ تو یہ تھے نمازوں کے صحیح وقت۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے مکروہ اوقات ہیں جس میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکروہ اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ مکروہ اوقات میں کفار دور جاہلیت میں سورج کی عبادت کرتے تھے، سورج کو سجدہ کرتے تھے، تو ان سے ہماری مشابہت نہ ہو، اسی لیے ان وقتوں کو نماز کے لیے مکروہ قرار دیا ہے۔ یہ ہے وہ مکروہ اوقات جس میں نماز نہ پڑھنے کا حکم ہے۔ پہلا ہے نماز فجر کے بعد سے 20 منٹ تک کوئی نماز نہ پڑھے، یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد تک کوئی نماز ادا نہ کرے، نہ قضا، نہ ادا، نہ نوافل اور نہ ہی سنت۔ لیکن اگر فجر کے وقت کے اندر، یعنی فجر کی نماز کے وقت کے اندر اور عصر کے اندر اور عصر کے وقت کے اندر کوئی قضا نماز ادا کرنی ہو تو کر سکتے ہیں، لیکن ان قضا نمازوں کو لوگوں کے سامنے ادا نہ کریں، کیونکہ نماز چھوڑنا ایک گناہ ہے، اور گناہ کو لوگوں کے سامنے کرنا یہ بھی ایک گناہ ہے۔ اسی طرح فجر اور عصر کے بعد نوافل پڑھنا منع ہے، کیونکہ قضا نماز صرف فرض اور وتر کی ہوتی ہے، نوافل یا سنت کی نہیں۔ اب دوسرا مکروہ وقت ہے غروب آفتاب، یعنی غروب آفتاب سے 20 منٹ تک کوئی بھی نماز نہ پڑھے، کیونکہ یہ غروب آفتاب کے وقت سجدہ کرنا منع ہے۔ اب تیسرا وقت ہے وقت زوال۔ وقت زوال میں بھی کوئی نماز ادا نہ کرے، کیونکہ وقت زوال میں بھی سجدہ کرنا منع ہے، جس وقت سورج اپنی پوری تپش پر ہوتا ہے۔ تو ان تین اوقات میں دور جاہلیت میں کفار سورج کو سجدہ کرتے تھے، سورج کی عبادت کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان اوقات میں ہمیں کسی بھی نماز کو ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ وقت زوال کا ٹائم کوئی فکس ٹائم نہیں ہے، کیونکہ سورج کی گردش بدلتی رہتی ہے، موسم بدلتے رہتے ہیں۔ بہتر ہے کہ وقت زوال معلوم کرنے کے لیے نماز کا کیلنڈر دیکھ لے، یا نیوز پیپر میں ہر روز نمازوں کے اوقات بتائے جاتے ہیں، یعنی نمازوں کا وقت بتایا جاتا ہے، اس میں بھی وقت زوال دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان تین مکروہ اوقات میں سجدہ کرنا یا کسی بھی نماز کو ادا کرنا مکروہ ہے۔ تو یہ تھے نمازوں کے صحیح وقت۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔